ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیع محمد نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتأثرت الأوانم بطيب ذكره ورجعه. صادقین راہ، برادران طریق اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا کیا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ہمیں تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا اور آج ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. اور یہ ناچیز ناغلام کچھ کہنے کے قابل تو نہیں ہے مولا کے سامنے، لیکن چند باتیں اپنی عرض گزارش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَلَمْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو ہمارے پاس اکثر یہ بات لا الہ الا اللہ کی چل رہی ہے، بارہا مولا سے سمجھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی مالک سوائے اللہ کے. کیونکہ ہم کو چار باتوں سے ثابت کیا گیا ہے لا الہ الا اللہ کو: ایک ذات، صفات، افعال اور آثار سے. آثار سے اکثر ہم حضرت قبلہ سے بھی سنتے آ رہے ہیں بات کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے. اللہ مالک ہے تو پھر ہم کیا ہونا؟ ہم مملوک ہونا، محتاج ہونا، غلام ہونا. ہم غلام ہونا، مملوک کے معنی غلام کے ہے. اگر ہم مملوک ہے، غلام ہے، تو پھر ہمارے پاس جو ہے یہ امانت ہے. کیونکہ مالک کے پاس، مملوک کے پاس اس کی کوئی ملک نہیں ہوتی، مالک کی ہی ملک ہوتی ہے. مملوک کے پاس جو ہوتی ہے وہ امانت ہے، مالک کی امانت ہے. ہم کو اپنی جو ملک ہے وہ ملک کا جو استحضار ہونا ہے کہ ہم مملوک ہے، غلام ہے. یہ ملک جو ہے وہ اللہ کی ملک ہے، یہ استحضار ہونا ہے کہ ملک اللہ کی ہے. امانت کا استحضار ہم نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارے پاس، اگر ہم ایک مثال کو رکھتے ہوئے سمجھے کہ اگر ہمارے پاس بازو کے گھر سے اگر ہمارے پاس بازو والے کہیں جا رہے ہیں تو ہمارے پاس بچوں کو لا کے چھوڑے، بھئی یہ بچوں کو رکھو، یہ بچوں کو رکھو، ہم ابھی آتے 1-2 گھنٹے سے. اگر وہ چھوڑ کے گئے گھر میں، اگر ہمارے بچے اگر شرارت کرے، ان کے بچے بھی اگر شرارت کرے تو ہم ان کے بچوں کو نہیں مارتے، ہمارے بچوں کو مارتے. کیوں؟ احساس ہے امانت کا. اگر آئیں گے بچے بولیں گے مارے ہمارے کو تو امانت میں خیانت ہو جائے گی، ان کے بچوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. امانت کا احساس ہے. کوئی ہمارے پاس سونا رکھے گیا، ہم اپنے سونے سے زیادہ اس کے سونے کی حفاظت کرتے. کہیں امانت ہے، گھوم گیا تو بھائی ہمارے پہ الزام آ جائے گا، امانت میں خیانت ہو جائے گی. کوئی جو گاڑی رکھے گیا، اگر ہم گاڑی اس کے لا کے دیا، ہمیں گاڑی رکھو گے، میں آ کے 6 مہینے کے بعد لیتا ہوں یا تھوڑے دن کے بعد لیتا ہوں، اس کو کونے میں پھینک دیے، دھول میں، ڈسٹ میں، اس کو اسٹارٹ نہیں کرے، کک میں ہمارے کچھ نہیں کرے، پھینک دیے. کیا بولتا دوست آگے؟ کیا ہے بھائی آپ، یہ نہیں ہوتا تو بول دینا تھا، ہمیں دوسرے کے پاس دے دینا تھا. امانت کا خیال نہیں کرے.
ہے تو خیال اگر احساس ہے امانت کا تو برابر اس کی گاڑی دھو کے صاف کر کے کوشش کریں، امانت میں خیانت ہو جاتی، برابر اس کی امانت کا ہے۔ دنیا کی امانتوں کا احساس ہے، لیکن اللہ جو تعلق سے طلبے پر جو ہم کو دیا امانت اس کا احتساب نہیں ہے۔ یہ امانت کا احساس ہونا، اگر کہ امانت کا احساس ہوتا ہے کسی کو، اگر امانت کا احساس ہے تو پھر اللہ کی فرما برداری ہوگی، غلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اگر احساس نہیں ہے امانت کا تو پھر غلامی نفس کی ہوگی، غلامی شیطان کی ہوگی، غلامی دنیا کی ہوگی۔ اگر ہم ایک مثال کو رکھتے ہوئے سمجھیں گے کہ غلامی کیسی ہونا، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابھی آپ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابھی 6 سال کے ہیں، آپ کے والد قبیلے کے سردار ہیں، دوسرے پہلے عربوں میں ایسا ہوتا تھا یہ قبیلہ دوسرے قبیلے کو پہ حملہ کرتا، پورے قبیلے کو ہلاک کر دیتا، مرد کو قتل کر دیتا، عورتوں کو غلام بنا دیتا، عورتوں کو جو ہے باندھی بنا دیتا اور بچوں کو غلام بنا دیتا۔ اسی طرح آپ ایک قبیلے کے سردار تھے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قبیلہ آپ کے قبیلے پہ حملہ کیا، آپ کے قبیلے کے تمام لوگوں کا قتل کر دیے، آپ کے والد آپ کے بھائی بھاگ گئے اور زید بن حارث رضی اللہ کو غلام بنا لیے اور لا کر آپ کو مکے میں فروخت کر رہے تھے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں اپنے ایک اہل خاندان کے فرد کو کچھ رقم دیے اور بولے کہ جاؤ میرے لیے غلام خرید کے لے کے آؤ۔ تو آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ گئے بازار کو، جب دیکھے تو جو ہے نا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک مالک ان کا لے کر ٹھہرے ہوا ہے کہ آپ کو فروخت کریں۔ آپ جا کر بولے کہ وہ شخص کو کتنے میں فروخت کریں گے، بچے کو کتنے میں فروخت کریں گے، اتنی رقم کہیں تو رقم دے دی اور زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو خرید کر لے کر آئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، کافی واقعہ طویل ہے لیکن وقت بہت کم ہونے کی وجہ سے شارٹ میں لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا آپ کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں 2 لوگوں کو مانگے۔ ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مانگا، اللہ سے مانگا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ دین کی نصرت کے لیے مانگا، اور دوسرا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زید بن حارث رضی اللہ کو مانگا۔ تو زید بن حارث رضی اللہ کو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تحفے میں جو ہے نا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو دے دیا، رحمت کو دے دیا زید بن حارث۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے۔ چند دن کے بعد آپ کے والد کو پتا چلا کہ ان کا لڑکا زندہ ہے، تو آپ تلاش کرتے ہوئے نکلے، پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ موجود ہے، تو آپ جو ہے نا کچھ رقم اکٹھا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور وہ رقم آپ کو دے دیے۔ بولے ڈھونڈتے ہوئے آئے، سلام کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور وہ رقم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے۔ تو پوچھے کہ رقم کس کی بات کی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا لڑکا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، زید بن حارث میرا لڑکا ہے جو آپ کے پاس غلام ہے، میں اسے خریدنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی جو رقم ہے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے وہ رقم ان کے ہاتھ میں رکھ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رقم لیے تھے وہ واپس لوٹا دیے اور کہنے لگے، زید بن حارث کو بلائے اور فرمایا اے زید، آپ کے والد سے فرمائے کہ میں نے زید بن حارث کو آزاد کر دیا، آپ انہیں لے کے چلے جائیے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے نا والد کو بازو میں بلائے، ابا جان آپ کا بہت بڑا شکر ادا کرتا ہوں، میں آپ کا بڑا شاکر ہوں، آپ نے میرے پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے تلاش کیا، میں زندہ ہوں معلوم ہونے سے مجھے تلاش کیا اور مجھے آزاد کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم اکٹھا کیے رہے، آپ لے کر آئے، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ دیکھ رہے ہیں والد کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے،
کیوں؟ امانت کا احساس ہو گیا کہ جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملک ہے، اور میرے پاس جو ملک ہے یہ بھی اللہ کی ملک ہے، یہ امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، ملک اللہ کی ہے، جو احساس ہے تو اپنے والد کو بھی چھوڑ دیے۔ بولے کہ آپ مجھ سے ناراض مت ہوئیے، میں اپنی آپ کے ساتھ چلنے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو پسند فرماتا ہوں۔ امانت کا احساس ہوا تو غلامی جو کیسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سے زیادہ کوئی مجھ سے محبت کرے۔ تو غلامی دکھا دیے آپ نے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے، بھائی کو چھوڑے، سب کچھ چھوڑ دیے، قبیلے کو چھوڑ دیے، سرداری کو چھوڑ دیے، لیکن غلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند فرمائی۔ تو جب احساس ہوتا ہے تو ایسی غلامی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے کر دیا، آپ نے اف نہ کہا، دیکھا آپ نے رشتہ آپ کا زینب رضی اللہ عنہا سے ہو گیا، ایسا رشتہ آپ کا زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا، دونوں میں کچھ نہیں بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ ایسا معاملات ہو رہے ہیں، سرکار کو معلوم تھا رشتہ کو ٹھیک نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن سرکار فرمائے کہ اچھا دیکھیں گے، صبر کرو۔ چند دن کے بعد نہیں بنی، تھوڑا بہت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں، زینب رضی اللہ عنہا ایمان کے نعوذ باللہ من ذلک، بہت با ایمان، ہمارے ایمان والے امہات المومنین میں سے آپ زینب رضی اللہ عنہا کے تعلق سے خیال بھی نہ لانا ہے ایسا، لیکن انبن ہوئی، آپ نے زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دیا، آپ نے 40 دن کی عدت گزاری، اس کے بعد چند دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ رشتہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگائے تھے زید بن حارث رضی اللہ عنہ، تو آپ بولے کہ جو ہے نا رشتے میں ایسا درار ہو گئی، تو آپ جو ہے نا کیا کیے، اپنا رشتہ زینب رضی اللہ عنہ کو بھیجائے، زینب رضی اللہ عنہ کو بھیجائے رشتہ۔ اب دیکھیے آپ 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھتی ہے اور اللہ سے دعا مانگتی ہے، مولا یہ جو ملک ہے تیری ہے، یہ میرے پاس امانت ہے، جو فیصلہ کرے گا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع سورہ احزاب کا زینب رضی اللہ عنہا کی شان میں بیان فرمایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اے میرے حبیب، ہم نے زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح، زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے عطا فرما دیا ہے۔ جب فیصلہ اللہ کے حوالے کرے تو قرآن کا نزول ہو گیا، وہ مقام زینب رضی اللہ عنہا کا ہے، ہم نے آپ کا رشتہ زینب رضی اللہ عنہا سے کر دیا، اور اس کے گواہ جبرائیل علیہ السلام رہیں گے اور تمام فرشتے رہیں گے، 2 گواہ 2 فرشتے ہو گئے۔ پورا ایک رکوع سورہ احزاب جو ہے نا آپ کی شان میں بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہنے لگے، کیونکہ جو عرب کا اصول تھا کہ بیٹے کو بولتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو میرے بیٹے کہہ کے پکارے، بیٹے بول کے، تو محمد، زید بن محمد لوگ پکارنے لگے، اب چند دن پکارے، لیکن جب یہ رشتہ طے ہوا، عرب کا دستور تھا کہ بہو سے شادی نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ پلٹ گئے کہ بہو سے شادی کیسے کر سکتے، اعوذ باللہ من ذلک، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نزول فرما کر یہ بات صاف واضح کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، وہ رسول ہے، خاتم النبیین، نبی ہے، خاتم النبیین ہے، آپ رسول ہے، خاتم النبی ہے، کسی مرد کے باپ نہیں، کیونکہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا بول دیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرما دیا۔ تو زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ پھر جو غلامی دیکھو کیسی ہے، پھر بھی زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی کیسے غلام ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا رشتہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔ جب آپ کی عمر شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آمنہ رضی اللہ عنہا کو جب آپ
تدفین کر رہے تھے آمینہ رضی اللہ عنہ کو، جب تدفین کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی تھی. اس وقت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کافی عمر کے تھے جو موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ رضائی مانگی ہوتے تو آپ نے آپ کا رشتہ زینب رضی اللہ عنہ سے ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے کر دیا. تو کافی عمر کا فرق ہے زید بن حارثہ اور ام کلثوم، لیکن آپ نے اف نہ کی. غلامی کیسی ہے؟ جب امانت کا احساس ہو گیا، غلامی سرکار کی ہو گئی تو اطاعت بھی سرکار کی ہوگی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اللہ اس کے رسول دے اسے لے لو، جن چیز سے منع کیا اس چیز سے رک جاؤ. پیسہ رک جاؤ، جو چیز بولے وہ چیز سے عمل کر لے. عمر کا فرق نہیں دیکھے، لیکن غلامی سرکار کی ہے. آپ نے نکاح فرما دیا. آپ ایسے بہادر شخص سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جب ہر غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر غزوے میں آپ کو سپہ سالار بناتے تھے. کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا جس میں زید بن حارثہ موجود ہے اور آپ اس غزوے میں سپہ سالار نہیں ہے. پھر آپ کے لڑکے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بالکل آپ کے وہ بہو تھے. پھر زید بن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا. تو لوگ اعتراض کرنے لگے، والد کو بھی بنائے، بیٹے کو بھی بنائے. تو فرمایا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی ہے. تو غلامی ایسی ہے، وقت کافی ہے، وقت بہت کم ہے، مولا سے بھی استفادہ کرنا ہے، لیکن غلامی ایسی ہونا چاہیے. بتانا یہ ہے کہ اگر ہم کو امانت کا احساس ہو گیا ہے تو غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، ورنہ غلامی نفس کی ہوگی، شیطان کی ہوگی، دنیا کی ہوگی. ایک بات کو رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ غلامی جو ہے نا دیکھنا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی دیکھ سکتے ہیں. کیسی غلامی تھی آپ کی. جب آپ ہجرت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے آپ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے جو ہے نا گھر کا جو کچھ بھی ماتا پورا رکھ لیا، سمیٹ لیا. اور اسما رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر میرے والد پوچھے کہ کچھ رکھے گیا نہیں، سب سمیٹ لے کے چلے گیا بیٹا. اب سمیٹ لے کے چلے گئے نا، کچھ رکھے گئے. اگر پوچھے میرے والد اگر تمہارے دادا کو نہ ہو تو سامان لینا، کیونکہ جانتے تھے آپ بڑی فراست والی ہے. تو اسما رضی اللہ عنہ بولے اچھا ابا حضور. تو آپ چلے گئے. اس کے بعد آپ کے دادا پوچھے بیٹی کچھ رکھے گئے نہیں، ابوبکر سب لے کے چلے گئے. تو آپ کیا کرے، جلدی جلدی کچھ ٹھیکریاں کچھ پتھرے جو ہے نا ایک پوٹلی میں ڈالے، کیونکہ آپ کے والد نابینا ہیں. دیکھو کیسا احساس ہے، گھر میں والد نابینا ہے، لڑکی بھی ہے، لیکن امانت کا کیسا استحصال ہے کہ ملک اللہ کی ہے، یہ امانت اللہ کی ہے، کچھ نہیں رکھ رہے، اللہ کے حوالے کر کے جا رہے. امانت کا یہ استحصال، یہ احساس ہے، یہ استحصال ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. اب کس کے حوالے کر کے؟ کچھ بھی نہ رکھے، اللہ کے حوالے کر کے گئے. اسما رضی اللہ عنہ کا کیسا ایمان، پتھرے ڈال دیے پوٹلی میں. ابا حضور ہے کچھ بولے تو ہاں ابا حضور رکھے گئے بول کے سب پوٹلی بتا دی. آپ ہاتھ پھیر کے دیکھے کیا ہے بیٹا کچھ ہے. اب جھوٹ نہیں بول سکتے، زبان سے نکل گیا اشرفی ہے بول کے، لیکن جیسے آپ پوٹلی کھولے پورے اشرف نہیں ملے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والا جب بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب وہ سنتا ہے تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں، جب دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جب وہ چلتا ہے تو میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، جب وہ کچھ کام کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. جب ایسا ایمان ہم رکھیں گے، ایسا یقین ہمارا کامل یقین رکھیں گے، ایسا استحضار اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نصرتیں ہم کو ضرور ملیں گی، کامیابی ہم کو ضرور ملیں گی. یہ یقین کامل رکھو، کیونکہ یقین ایسا ہے، یقین کی بھی 4 قسمیں ہیں. ایک دلم الیقین ہے، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے. دلم الیقین جو ہے دلمل ہی رہے گا، ہم کو دلمل کر دے گا ایمان میں. کافی تفصیل سے سمجھنے کا ہے لیکن وقت پر کم ہے. انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دو کو سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر دو کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سامعین کو سمع قبول عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اقبال میں زیادتی عطا فرما، ان کے لیے روحی فیضان سے مالا مال فرما.
صلی اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.